السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی جماعت سوم کی اردو کی ٹیچر لطیف نیازی میموریل ہائی اسکول سے۔ بچوں، پہلے والی ویڈیو ہم نے علامہ اقبال کے بارے میں پڑھا تھا کہ علامہ اقبال جو ہے وہ کون ہیں۔ ہم قومی شاعر ہیں اور وہ مفکر پاکستان کہا جاتا ہے انہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے وہ فکر مند تھے، پاکستان کے بارے میں سوچتے تھے، الگ وطن کے بارے میں سوچتے تھے۔ اور علامہ اقبال جو ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کے الگ وطن کا جو ہے وہ نظریہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، سب سے پہلے انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے اسکاچ مشن ہائی اسکول میں جو ہے وہ داخلہ لیا اور وہاں پر بھی پرائمری اور میٹرک میں وظائف حاصل کیے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ میٹرک کے بعد انہوں نے جو اپنی باقی کی تعلیم تھی، یعنی انٹرمیڈیٹ کی فرسٹ انٹر کی تعلیم، وہ بھی اسکاچ مشن کالج سے ہی حاصل کی تھی اور اس کے بعد لاہور میں گورنمنٹ کالج میں انہوں نے داخلہ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بی اے کا امتحان پاس کیا اور عربی میں پہلی پوزیشن یعنی اول آنے پر انہیں جو ہے وہ طلائی تمغہ یعنی سونے کا تمغہ دیا گیا۔ ایم اے کے لیے فلسفے کے مضمون کا انتخاب کیا۔ فلسفہ میں آپ کو بتا چکی تھی، ایک بار پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ فلسفے کا لفظ جو ہے وہ فلسفہ سے نکلا ہے۔ فلسفہ یعنی ایک علم جس نے انسان میں سوچنے اور بحث کرنے کا مادہ بڑھتا ہے، جس سے انسان میں، تو انہوں نے فلسفے کے مضمون کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد وہ یورپ چلے گئے اور وہاں 3 سال رہے۔ پھر انگلستان سے بارٹ لا اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد اپنے وطن واپس آ کر لاہور میں قیام کیا، یعنی لاہور میں رہے، کچھ عرصہ وکالت کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اصل منزل کا انتخاب کیا، یعنی شاعری کا انتخاب کیا، جس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو جگایا، یعنی اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا کیا اور حکومت نے انہیں سر کا خطاب بھی دیا۔ اس کے بعد جو ہے علامہ اقبال کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا اور الہ آباد کے خطبے کے دوران انہوں نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا نظریہ پیش کیا، تو انہیں مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا تھا، مطلب اس کے آگے کا سبق، ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ علامہ اقبال نے نہ صرف پاکستان کا تصور پیش کیا، تصور یعنی خیال، تو علامہ اقبال نے نہ صرف پاکستان کا خیال پیش کیا بلکہ اس سلسلے میں قائد اعظم کی رہنمائی بھی کی۔ رہنمائی یعنی راستہ دکھانا، تو قائد اعظم کی رہنمائی بھی کی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ صرف قائد اعظم ہی وہ شخصیت ہیں جو مسلمانوں کی ڈاواں ڈول کشتی کو سنبھال کر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ڈاواں ڈول کشتی یعنی پریشان، یعنی کہ مسلمان اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھے، تو وہ انہوں نے یہ سوچا کہ قائد اعظم ہی وہ شخصیت ہے، جانتے تھے وہ کہ صرف قائد اعظم جو ہے وہ مسلمانوں کی اس کشتی کو ڈاواں ڈول یعنی پریشان جو ہے وہ کشتی جو تھے انہیں سنبھال سکتے تھے اور ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے تھے، یعنی انہیں صحیح راستہ دکھا سکتے تھے۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے، یعنی علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی تھی۔ انہوں نے اپنی شاعری کو ایک وسیع یعنی بلند، ٹھیک ہے، بہت بڑا، انہوں نے اپنی شاعری کو ایک وسیع مقصد کے لیے استعمال کیا، یعنی بہت بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا اور مسلمانوں کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ یعنی انہوں نے جو اپنی شاعری کو ایک وسیع مقصد کے لیے، کون سے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ آزادی کا جذبہ پیدا ہو، الگ وطن کا جذبہ پیدا ہو، تو اپنی شاعری کو انہوں نے اس وسیع مقصد کے لیے استعمال کیا اور مسلمانوں کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ ان کی کتابوں میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کریم بہت مشہور ہیں۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھیں، جیسے ایک پہاڑ اور گلیری، بچے کی دعا، پرندے کی فریاد، ماں کا خواب اور ہمدردی۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی نظمیں تھیں جو
علامہ اقبال نے بچوں کے لیے لکھی تھیں، اور علامہ اقبال نے جو کتابیں لکھی تھیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مشہور کتابیں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ہیں۔ علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے، یعنی آپ سب کو پتہ ہے وہ کہ علامہ اقبال کا جو مزار ہے وہ لاہور میں بادشاہی مسجد میں واقع ہے۔ نمایاں، یہ آپ کو مزید بات بتائی گئی ہے کہ نمایاں کامیابی حاصل کرنے پر سونے کا تمغہ دیا جاتا ہے۔ سونے کا تمغہ یعنی طلائی تمغہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم اس کے نیکسٹ پیج پہ آئیں گے، اگلے صفحے پر۔ یہاں آپ کو الفاظ معانے دیے گئے ہیں اس سبق کے۔ ہم سب سے پہلے الفاظ معانے دیکھیں گے۔ الفاظ دیندار، دیندار اس کے معنی ہیں پرہیزگار، دین کا پابند یعنی عبادت گزار، ٹھیک ہے۔ افزائش یعنی بڑھنا، ترک کر دینا یعنی چھوڑ دینا، ختم کر دینا، ٹھیک ہے۔ نظریہ، خیال۔ سلیقہ شعار یعنی ہنرمند، تمیزدار۔ طلائی، سونے کا، سنہری۔ مفکر یعنی فکر کرنے والا، سوچنے والا۔ اب یہاں پر آپ کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کے مختصر جوابات جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ یہاں پر آپ کو سب سے پہلا سوال دیا گیا ہے، علامہ اقبال کے والد اور والدہ کا کیا نام تھا؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب آپ یہ لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے یہاں پر، علامہ اقبال نے لاہور کے کس کالج میں داخلہ لیا؟ اس کا جواب بھی آپ کو معلوم ہے کہ علامہ محمد اقبال نے لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا تھا، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے جواب میں آپ یہ لکھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے یہاں پر، حکومت نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب کس سن میں دیا؟ تو حکومت نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب کس سن میں دیا تھا؟ سن 1923 یعنی 1923 میں دیا تھا، تو اس کا جواب آپ یہ لکھیں گے۔ یہاں پر چوتھا سوال ہے کہ اردو کے علاوہ علامہ محمد اقبال نے کون سی زبان میں شاعری کی؟ اس کا جواب ہے کہ اردو کے علاوہ علامہ محمد اقبال نے فارسی زبان میں شاعری کی، تو اس کا جواب آپ یہ لکھیں گے۔ سوال نمبر 5، علامہ محمد اقبال نے کب وفات پائی؟ علامہ محمد اقبال نے 21 اپریل 1938 یعنی 1938 میں وفات پائی، اس کا جواب آپ یہ لکھیں گے۔ تو یہ آپ کا جو ہے کام ہے جو آپ کریں گے، لیکن کام کرتے وقت آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنا کام بہت ہی توجہ سے، دھیان سے اور صفائی سے کریں۔ کچھ حرف ایسے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آپ نے دھیان سے لکھنے ہیں، جیسے کہ کچھ حرف آپ کے گول دائرے کی طرح ہوتے ہیں، جیسے کہ سین، لام، نون، قاف۔ تو گول حرف والے جو اشکال والے حرف ہیں ان کو آپ نے دھیان سے بنانا ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جیسے کہ نون اس طرح بنائیں گے، گول حرف والا اشکال ہے تو یہاں سے آپ نے تھوڑا سا اونچا اور یہاں سے تھوڑا سا نیچے بنانا ہے، لیکن لائن سے اوپر آدھا لائن سے نیچے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے قاف آدھا لائن سے اوپر آدھا لائن سے نیچے بنانا ہے۔ اور کچھ حرف ایسے ہیں جیسے کہ دال، رے، واو، جو آپ نے آدھے لائن سے اوپر بنانے ہیں، یعنی آدھے سطح سے اوپر اور آدھے سطح سے نیچے بنانے ہیں، جیسے کہ رے، دال، واو۔ تو جو حرف آدھے لائن سے اوپر اور آدھے لائن سے نیچے بنیں گے یا جو حرف گول اشکال والے ہیں انہیں آپ نے دھیان سے بنانا ہے، اور آپ نے اسی طرح اپنا سارا کام دھیان سے اور توجہ سے کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔